اسلام کی تعلیمات آپ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ اگر کسی نے انسانیت کا درس دیا ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر آپ راستہ چل رہے ہیں تو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو وہ ہٹا لیں۔ اب یہ نہیں شرط لگائی کہ وہ تکلیف کسی مسلمان کو دینے والی ہو تب ہٹائیں یا کسی اپنے کو دینے، نہیں، راستے میں کسی کو بھی اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا، جانوروں پر زیادہ بوجھ لادنے سے بھی منع کیا۔ ان کو چارے کی بات ہو، اگر آپ نے اپنے گھر پر جانور باندھا ہے تو ان کے حقوق متعین کر دیے کہ دن میں 60 مرتبہ اس کو چارہ دار دکھاؤ، پانی دکھاؤ، اس طریقے کی بات۔ یعنی جو اسلام یا جو دین تمہیں جانوروں کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق، اپنے بڑوں کے متعلق، اپنے چھوٹوں کے متعلق، ماں باپ، اولاد، سارے رشتہ داروں کے حقوق بتا رہا ہو، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جتنا درس انسانیت کے حوالے سے اسلام نے دیا ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا دین ہو جس نے انسانیت کا ایسا درس دیا ہو۔ تو یہ اسلام کی ایک اعلیٰ اخلاقی اصول کا اس سے علم حاصل ہوتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر پاس اور لحاظ ہے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو کسی پر بھی تہمت لگانا یہ سخت گناہ ہے۔ اسی طریقے سے حتیٰ کہ کافر تک کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، کافر کے بھی حقوق اسلام میں بیان کیے گئے۔ یہ واقعہ اور آیات مبارکہ کفار کے سامنے پیش کرنے کی ہیں کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات کتنی حسین اور عمدہ ہے، یعنی کیسی تعلیمات ہے یہ واقعی میں غیر جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے کہ ہمارے دین میں کیسی تعلیمات ہے۔ ارے یار، وہ دین کیسا ہوگا جس نے تمہیں ناخون کاٹنے کا طریقہ بھی سکھایا ہو، سونے کا طریقہ بھی سکھایا ہو، کھانے کا طریقہ بھی سکھایا ہو، پینے کا طریقہ بھی سکھایا ہو، لباس پہننے کا بھی طریقہ سکھایا ہو، یہاں تک کہ جوتے پہننے کا طریقہ، جوتے اتارنے کا طریقہ، راستے میں چلنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ۔ کون سا ایسا زندگی کا وہ گوشہ ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے تمہیں تنہا چھوڑا ہو؟ کوئی دین مجھے دنیا کے اندر ایسا دکھاؤ کہ جس دین کے اندر اتنی گہرائی سے تعلیم دی گئی ہو، اتنی باریک چیزوں پر بھی توجہ دی گئی ہو۔ وہ صرف اسلام ہے کہ اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی نہیں اور آپ کو پاکی حاصل کرنی ہے تو کیسے حاصل کرے، پانی نہ ہو تو کیسے حاصل کرے، پانی مل جائے تو کیا کرے، یہ ساری چیزیں اسلام ہی میں ملے گی، کسی اور مذہب آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت پاکیزہ مذہب ہے، اس کی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔